الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم معزز سامعین کرام، دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو کمزور بنایا ان کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، منصب اور عہدہ کے اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں. بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا اور بتلایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور محترم ہے. یعنی انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے پیسے زیادہ دے دیے یا بڑا منصب دے دیا یا عہدہ دے دیا یا شہرت دے دی، یہ لوگ عام طور پر کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتے ہیں. ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ شخص تم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف بڑھنے لگے. یعنی آپ کہیں نہ سوچیں کہ یہ تو غریب، فقیر اور معمولی قسم کے لوگ ہیں اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ اور تعلق ہے، کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. ایسے محبوب ہے کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و ثنا میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے اوصاف کے بیان میں بھرا ہوا ہے. فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن سارے قرآن کریم میں 2 یا 3 جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا محبوبانہ عتاب کرتے ہوئے فرمایا: آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں آیا. ان میں سے ایک سورہ عبس میں ہے، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے. آپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہ با اثر اور سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ان کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا راستہ کھل سکتا ہے. اس لیے آپ کے دل میں ان کو تبلیغ کرنے اور دعوت اسلام دینے کی زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی، اس لیے آپ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے. اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ
جو نابینا صحابی تھے، جنہیں حضور نے مسجد نبوی میں مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں اس وقت آ گئے اور حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اگر اس وقت مسئلہ ان کو نہ بتایا تو بعد میں بتا دیں گے، اس لیے آپ نے ان سے عرض کیا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ، اور مشرکین کے جو سردار تھے ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہے تاکہ ان کو اسلام کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کے صیغے سے خطاب فرمایا کہ انہوں نے تیوریں چڑھائی اور منہ موڑا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا، گویا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، تمہیں کیا پتہ، شاید وہ نابینا شخص سنور جاتا اور نصیحت حاصل کر لیتا تو آپ کی نصیحت اس کو فائدہ پہنچا دیتی۔ اما من استغنی، تو جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اور طلب لے کر آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ دین حق کی طرف سے استغنا کا، بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان کی فکر میں پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ یاد رکھو اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پر کوئی وبال نہیں، جب ان کے اندر خود طلب نہیں بلکہ ان کے اندر استغنا ہے تو پھر آپ پر کوئی گرفت نہیں اور آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے اور دل میں اللہ کا خوف لیے ہوئے ہے تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبوبانہ عتاب فرمایا گیا۔ ظاہر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ یہ کمزور آدمی ہے اور وہ طاقتور ہے لہذا ان سے اعراض کرے اور طاقتور کی طرف متوجہ ہو جائے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ مصلحت تھی کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، ان سے تو بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور یہ لوگ پتہ نہیں پھر دوبارہ آئے یا نہ آئے، لہذا ان کو حق کا کلمہ پہنچا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص جو طلب لے کر آیا ہے وہ اس شخص پر مقدم ہے جو طلب کے بغیر بیٹھا ہے اور استغنا کا اظہار کرتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں۔ جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ ان آیت میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ بظاہر معمولی حیثیت کے آدمی کو حقیقت میں معمولی مت سمجھو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے، لہذا اس کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آؤ۔